مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا، یہ آیت نمبر 8 سے لے کر اور آیت نمبر 20 تک یہ 13 آیات یہ منافقین کے بارے میں اور ان کے حالات اور ان کا طرز عمل وہ مسلمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے خالق کائنات نے یہ آیتیں اتاری۔ کل چند باتیں منافقین کے سلسلے میں ذکر کی، اب ان آیات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر منافقین کی جو اس میں علامتیں بتلائی گئی اور ان کی جو بیماری تاکہ ان کی مسلمانوں کو تشخیص ہو سکے یہ فلاں قسم کے مریض جو ہیں یہی وہ منافق ہیں، اس لیے خالق کائنات نے اس میں خوب وضاحت فرما دی۔ ان آیات کے علاوہ بھی قرآن مجید میں خالق کائنات نے منافقین کی اس پردے کو چاک کیا ہے جو پردہ انہوں نے اپنے منہ پر ڈالا ہوا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو ایمان والوں میں ظاہر کرتے ہیں اور باطن ان کا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کو کئی قسم کے معاملے جو ہیں وہ پیش آئے اور کئی قسم کی مشکلات نئے انداز سے سامنے آئی۔ خالق کائنات نے ان لوگوں کا پردہ اس لیے بھی چاک کیا کہ یہ نئے ایمان لانے والوں کے لیے یہ لوگ رکاوٹ تھے، ظاہری دعویٰ ایمان کا کرتے تھے مگر باطن میں کفر تھا، حمایت کفر کی کرتے تھے، اور آئندہ زمانے میں اس قسم کے لوگوں سے کیونکہ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان تھا جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے خالق کائنات نے ان کے سلسلے میں پوری وضاحت فرما دی۔ چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا زبان سے یہ اقرار ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر،
کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر ان کا یہ زبانی دعویٰ ہے فقط، وما ہم بالمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں باطن ان کا، اندر ان کا وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں۔ ان کا ایمان جو ہے ان کے گلے سے نیچے جو حصہ ہے اس تک بھی نہیں پہنچتا، فقط زبانی دعویٰ ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آئندہ زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو زبان سے اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر ان کے ایمان نہیں ہوگا، اور اس کے لیے علامت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ جس سے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ لیکن ان کا اپنا طرز عمل جو ہے کہ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے باطن کا، اس انداز سے وہ لوگ ایمان کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں، والذین آمنوا، ایمان والوں کے معاملے میں وہ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں کہ جیسے اللہ کو ان کے طرز عمل کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ دھوکہ بازی ہوئی۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس سے اللہ جل شانہ اور ایمان والے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کی اصلی غرض کیا ہے؟ ان کی اصلی غرض لا الہ الا اللہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ یہ جو شہادتیں دیتے ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے دنیاوی مفادات، دنیاوی اغراض۔ تو جب دنیاوی اغراض دیکھتے ہیں کہ پورا ہو رہی ہیں تو اس وقت وہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی اغراض جو ہیں ان پر زد پڑتی ہے تو اس وقت وہ ایمان کو چھوڑ کر کفریہ کلمات یا اسلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، جس طرح کے کافر لوگ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جی یہ ایمان اور اس کے یہ چیزیں کیا ہیں، یہ تو دنیا کے اندر انہوں نے فساد مچا رکھا ہے۔ وہ ایمان کو اور ایمان کے اعمال کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد اور بگاڑ ہے، جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی اس چھوٹی سی مملکت جو ہے اس کے اندر خود پناہ لے رکھی ہے، اور وہ اپنے مفادات کے لیے یہ پناہ لے رکھی ہے، اور اب چونکہ ان کے مفادات پورے نہیں ہو رہے، اغراض پوری نہیں ہو رہی، اس لیے وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو لوگ نئے مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو وہ روکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان مسلمانوں کو مذاق کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہم یہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملتے ہیں
تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جیسا کہ اس وقت جو اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں ان کا طرز عمل یہی ہے، اور اسلام کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ جھوٹا دعویٰ زبان سے اسلام کا کر رہے ہیں، مگر اسلام کو نہ اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ملک کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اسلام کی جو باتیں ہیں ان کو کہتے ہیں دو جی آج کل تو سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ 40% جو ہے مقرر کر رکھا ہے. آج کل کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے، یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. خود زکوٰۃ کبھی نہیں دی، لیکن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو متنفر کرنے کے لیے کہ بھی یہ 40% تو بہت تھوڑا ہے، اور اگر ان سے کہا جائے بھی یہ 40% بھی تم تو نہیں دیتے ہو، تو اب ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. صرف اسلام کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. کبھی پردے پر اعتراض کر دیا اور کبھی اسلام کی کسی حکم پر اعتراض کر دیا، اور ان اعتراضات کے بارے میں باقاعدہ وہ ایک مشن کی شکل میں ان اعتراضات کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ در حقیقت وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ اپنے آپ کو وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے ہیں مگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے. حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے طور پر کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو دیکھو دھوکہ دے دیا نا، جو ان کے سامنے اقرار کر دیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، حالانکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. تو اوس اور خزرج میں سے جو لوگ مخلصانہ ایمان لائے تھے ان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے اوس اور خزرج کے جو لوگ یہودیوں سے گہرے تعلقات رکھتے تھے تو اپنے ان تعلقات کو بچانے کے لیے وہ زبانی طور پر تو ایمان لے آئے مگر اندرونی طور پر وہ ایمان نہیں رکھتے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ عبداللہ بن ابی کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے، اور اسی لیے اس کے اشاروں پر وہ چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طرز عمل جو ہے اس میں اپنے آپ کو وہ دھوکے میں حقیقت میں مبتلا کر رہے ہیں مگر وہ اتنی موٹی بات کو سمجھ نہیں رہے. اصل بات کیا ہے؟ ان کے دلوں میں یہ منافقت جو ہے رچ چکی ہے، اس لیے اسلام کے خلاف بغض، حسد. کیونکہ جیسا کل ذکر کیا کہ مدینہ منورہ آپ کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہت، مدینہ کی بادشاہت کا تاج رکھا جانے والا تھا، اور اس کے بارے میں اوس اور خزرج دونوں قبیلے متفق ہو چکے تھے، اور منافقین اور اس کے علاوہ یہود جو ہیں وہ بھی اس بات کی حمایت میں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے سر پر جو تاج رکھا جانا تھا وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا. اور اوس اور خزرج کی نگاہیں جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی وہ عداوتیں جو ان کے درمیان قریباً 125 سال سے چلی آ رہی تھی
وہ عداوتیں ختم ہو گئی. یہود کو اور ان منافقین کو ان کا آپس میں، اوس اور خزرج کے لوگوں کا آپس میں بیٹھنا، مل بیٹھنا، یہ ایک آنکھ بھی پسند نہیں تھا، اور کوشش کرتے تھے کہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں ان میں کوئی ایسی بات چھوڑ دی جائے شرارت کے طور پر جس سے یہ آپس میں لڑ پڑے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس اور خزرج کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ آپ سے ملے، احترام کیا آپ کا. تو وہاں ایک یہودی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آپ کے اس احترام کو دیکھ کر اور اوس اور خزرج کے مل کر بیٹھنے کو دیکھ کر اس نے اس بات کو اپنے دل کے اندر ایک فتنے کے طور پر اٹھانے کے لیے اس نے وہاں شعر پڑھنے شروع کر دیے. اب وہ عربی کے تو سارے واقع فرمائے تھے. اس جنگ کے بارے میں جو 120 سال تک ان کے درمیان چلتی رہی اور جس میں ان کے بڑے بڑے بہادر جو ہیں وہ قتل ہو گئے. جب وہ اس کے بارے میں جنگ جو ہے اس کے حالات کے بارے میں، اس میں اوس غالب آ گئے تھے، خزرج کے زیادہ آدمی مارے گئے تھے. جب وہ جنگی اشعار جو ہے پڑھنے شروع کیے تو ان کی آپس کے اندر تو میں شروع ہو گئی، اور تو میں کے بعد پھر گریبان تک ہاتھ ڈالنے کی بات آ گئی. اسی مجلس میں اپنے قبیلے پر فخر، وہی جو جاہلیت والا سلسلہ تھا، اور آپس میں یہ طے ہو گیا کہ ہررا کے میدان میں فلاں ٹائم میں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، دیکھتے ہیں ہم تمہارے جو ہے بہادری ہم دیکھتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً اطلاع ہوتے ہی آپ مہاجرین حضرات کو ساتھ لے کر آپ وہاں پہنچے، اور پہنچتے آپ نے فرمایا بھی یہ کیا جاہلیت والی باتیں کر رہے ہیں. بس اب یہ آپ کا فرمانا تھا کہ وہ شیطان کا وہ جادو جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپس کے اندر وہ تلواریں جو نیام سے نکل آئی تھیں وہ نیام کے اندر چلی گئیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو گلے مل کر وہ رونے لگے کہ حضرت غلطی ہو گئی. اور تھی اسی یہودی کی شرارت، وہ شرارت کر کے وہ نکل گئے. ان کو امید تھی کہ اب ان کو آپس کے اندر کبھی بھی یہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن خالق کائنات نے اس جادو کو توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ارشاد سے، اور دوبارہ اسی طرح محبت و الفت کے جذبات جو ہیں وہ دوبارہ بیدار ہو گئے. تو یہ کوششیں ان کی ایک دن کی نہیں، روز مرہ یہ کوششیں ان کی رہتی تھی کہ کسی طرح ان کی لڑائی ہو جائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نعوذ باللہ. اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی ان کی دم پر ہاتھ رکھ جو ہے پاؤں رکھنے والے تھے. ان یہود اور منافقین وہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے. عبداللہ بن ابی کے نام خط لکھا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے یہاں تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا وہ تو اکٹھ ہو گیا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی نے خط لکھا قریش نے کہ ان بگوڑوں کو تم نے اپنے ہاں پناہ دی ہے، اور تم جانتے ہو ہم قریش ہیں، ہم تمہاری عورتوں کو گرفتار کر کے لونیاں بنا رہے ہیں. یہ دھمکی بے خط اس نے آپ کے ہجرت کے فوراً بعد. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ تو آپ نے تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی اوس اور خزرج اور پھر مہاجرین و انصار ان کے درمیان معاہدہ مواخات کر دیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو جب ان کی یہ پاؤں میں آپ نے معاہدے کی بیڑی ڈال دی تھی، اب وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم قریش سے خوف مت محسوس کرو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش یہاں اگر قدم رکھیں گے تو ہم ان کو وہ سزا دیں گے کہ وہ زمانے کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اسے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تمہاری طرف بڑھیں گے، جو ہاتھ بڑھیں گے ہم ان ہاتھوں کو کاٹ دیں گے۔ تو یہ کہنے سے وہ سارے کا سارا جو اثر ہوا تھا اس کا خط کا، وہ اثر ختم ہو گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیادت اس پر اب وہ جم گئی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا ایمان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت کے اندر وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ آخرت کا انجام جو ہے ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا حال کیا ہے، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منافقین کا طرز عمل جو ہے کہ ان کو وہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں اور اصلاح کو فساد کہتے ہیں۔ اور دیکھ لو، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح۔ اس وقت موجودہ ایسا طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی جو تم تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حساب کا علم، یہ طب کا علم، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اور یہ ان چیزوں کا علم، یہ علم ہے۔ اور اس کو حاصل کرنا، اور مدارس پر کیا اعتراض ہے، کہتے ہیں جی وہاں سے تو انجینئر اور ڈاکٹر بننا۔ تو حالانکہ مختلف جو شعبے ہیں حکومت کے اور معاشرے میں، ان مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے الگ الگ ادارے ہیں، الگ الگ، اور الگ الگ ادارے وہ آدمی تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان شعبوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دین کی اہمیت لوگوں کے دماغ سے ہٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں سے جی مدارس جو ہے ان سے انجینئر نکلنے چاہیے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ڈاکٹری کے لیے آپ نے یہ الگ جو کالج بنا رکھے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری جو ہے ان کا تو ایک ہی کالج ہونا چاہیے، تاکہ جو آدمی نکلے وہ ڈاکٹر بھی ہو اور انجینئر بھی ہو۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو آدمی ڈاکٹری پڑھے گا وہ انجینئر نہیں بن سکتا، جو انجینئرنگ پڑھے گا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو دونوں لائنیں ہی الگ ہیں۔ تو وہی اسی طرح یہ دین جو ہے یہ تو آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح اور درستی کے لیے ہے، اور اس کے اندر وہی چیزیں ہوں گی جو آدمی کی ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنے والی ہیں، اور وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔
اس لیے ان مدارس سے تعلیم تو ایمان اور اعمال صالحہ کے متعلق ہی ہوگی، اور جو اس سے نکلنے والا ہوگا ایمان اور عمل صالح جو ہے اسی کے اندر وہ واقفیت رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں وہ جو ظاہری ڈاکٹری ہے، چیر پھاڑ کا کام جو ہے، تو وہ تو یہاں سکھایا نہیں جاتا۔ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہے جو کائنات کی ہدایت کے لیے آئی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی، اور دنیا کے اندر انسان کو انسان بن کر رہنا، انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ جس سے آ جائے۔ اسلام کا اصل تو یہی ہے، مگر عجیب بات ہے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں تو ان کو انسان بن کر انسانیت کا طرز عمل جو ہے وہ سیکھنے کے بغیر، دیکھو حال کیا ہے کہ کوئی آدمی مرتا ہے تو مرتا ہے، ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے اندر رحم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ہزاروں میں ایک ڈاکٹر ایسا ہوگا کہ جس کے اندر انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہوگی، ورنہ وہ کہتے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے ٹیکے کے پیسے لے لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں مریض مر چکا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکہ لگایا ہے۔ انسانیت کی خدمت نہیں ہے، انسانیت پر ظلم ہے۔ اور یہ مشاہدات میں حقائق ہیں، مشاہدات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے مریض جو تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اس لیے کہ ان کی فیس پوری نہیں ہے اس لیے وہ ان کے علاج کے لیے تیار ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، اور یہ صرف اسی علم سے مل سکتی ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، اسی سے مل سکتی ہے۔ وہ انجینئر سیکھ لینے سے یا ڈاکٹری سیکھ لینے سے یا اور جو شعبے ہیں ان کو سیکھ لینے سے وہ انسانیت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے وہ اللہ کے فرمانبردار اور نافرمان ان دونوں میں امتیاز جو ہے وہ بتاتی ہے، اور اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ بھئی تم اللہ کے مومن بندے بن کر دنیا کے اندر رہو، اس کے ناشکرے بندے بن کر مت زمین پر چلو، اس لیے کہ یہ حق ہی نہیں ہے تمہارا کہ تم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے نافرمان بن کر اس زمین میں رہو۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی زمین سے نکل جائے، واقع نہیں رکھتا۔ اللہ کی زمین پر اسی کا حق ہے کہ جو آدمی اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان منافقین کا طرز عمل کیا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی لا تفسدوا فی الارض، یہ زمین کے اندر جو تم لگائی بجائی کرتے ہو اور فساد مچانے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ فساد جو ہے یہ حرکت چھوڑ دو۔ تو اس وقت وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو سارا یہ اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں۔ اصلاح کی غرض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آ کر تمہارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریق پیدا کر دی، اور اس کی وجہ سے آپس کے اندر جو ہے لڑائی بڑائی جو ہے وہ ہو گئی کہ مومن جو ہے وہ کافر کے ساتھ وہ لڑتا ہے، تو کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو اور ان کا آپس کے اندر محبت والا تعلق ہو۔ تو حالانکہ ایمان اور کفر کے اندر تو جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان والا وہ اللہ کا فرمانبردار ہے، اور کافر جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ کافر اس طرح ہے جیسے مردہ ہوتا ہے،
اور مومن اس طرح ہے جیسے زندہ. اور زندہ اور مردہ میں اجتماع نہیں. مردہ کو جا کر دفن کر دیتے ہیں اور زندہ جو ہے وہ زمین پر باقی رہے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرے گا. مردہ وہ معاملات کر ہی نہیں سکتا. کافر مردہ کی طرح ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جس کو تم اصلاح کہتے ہو یہ تو فساد ہے. اس وقت دیکھ لو یہی جو فلسفہ ہے چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایٹم بم کس لیے ہے؟ انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے. اس میں انسانیت کی کیا خدمت ہے؟ کوئی بتلائے تو صحیح. کوئی انسانیت کی خدمت نہیں. انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کہ ایسا ایٹم چاہیے کہ جس سے زیادہ لوگ ہلاک ہوں. اور اسلام جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ان کو ایسا طرز عمل بتلا دیا جائے جس سے زیادہ انسان جو ہیں وہ ان کی سلامتی کی ضمانت دی جا سکے. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ دے دیتا ہے تو وقت کا خلیفہ وہ اس کی پناہ کو مسترد نہیں کر سکتا. ایک عام مسلمان اگر کسی کافر کو اپنے ہاں پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو خلیفۃ المسلمین کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ اس مومن نے چونکہ تحفظ دیا ہے اس لیے اس کا تحفظ جو ہے وہ گویا پوری اسلامی مملکت کا تحفظ ہے. اسلام تو یہ ہے. فتح مکہ کے دن جناب علی مرتضیٰ تلوار لے کر پھر رہے تھے اس لیے کہ ام ہانی کا خامد جو ہے اس نے بڑی زیادتیاں کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی تھی ان کو اونٹ سے کسی نے گرایا تھا اور جس کی وجہ سے ہجرت کے وقت اور جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر وہ بیمار ہو گئی. اسی بیماری سے وہ انتقال کر گئی. تو یہ ابن حبیرہ جو ہے اس کے پیچھے علی مرتضیٰ جو ہے تلوار لے کر پھرتے رہے. اب یہ تو بھاگ گیا، یہ تو شام کی طرف بھاگ گیا. اس کے دونوں بھائی جو ہیں چھوٹے ام ہانی نے ان کو پناہ دے دی. جناب علی مرتضیٰ ان کو بھی تلاش کر رہے تھے. وہ بھی اپنے اس بھائی کی حمایت کے اندر وہ بھی ساتھ تھے اس وقت. اس لیے علی مرتضیٰ چاہتے تھے کہ وہ اگر قابو آ جائے ان میں سے کوئی قابو آ جائے اس کو قتل کر دیں. تو ام ہانی نے ان کو پناہ دینے کے بعد کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کو میں نے پناہ دی ہے دیور اپنے، اور علی مرتضیٰ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی. تو ایک مسلمان کی پناہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کو بھی اس کو پناہ دینی پڑتی ہے. اسلام تو انسانیت کو بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتا ہے. آخری حد تک گرگرے میں مبتلا ہونے سے پہلے جو آدمی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان موت پر شمار ہوتا ہے. گرگرہ موت میں مبتلا ہونے سے پہلے 100 سال کفر کرنے والا اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو اسلام نے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کو حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. 100 سال تک کفر کرتا ہے. اب گرگرہ موت میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آیا،
اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا بھی اس کا ایمان قابل قبول ہے، تم سب اس کے ایمان پر اعتماد کرو۔ اسلام تو یہاں تک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح، یعنی ایٹم بم جڑا ہے دنیا دی اصلاح واسطے، ساری بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں کہلاتی ہیں وٹو پاور والی، وہ سب اپنی اس فساد کو جو کہ انہوں نے اپنے بالمقابل کو ہلاک کرنے کے لیے بنا رکھی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں انسانیت۔ اس سے انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ منافقین والا طرز عمل جو ہے اس سے محفوظ فرمائے، اور اسلام کے ساتھ مخلصانہ وابستگی، قرآن کے ساتھ مخلصانہ وابستگی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ وابستگی اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا